इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो रूल कानून बना हुआ है, हमारा मसवदा है एक, उसके तहत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए भी अवाम जो है वो मुतमिन हो। एक तरफ से इलेक्शन की डेट दी जाती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। ठीक है, इलेक्शन करवाने से मुझे बताओ कि ये कैसे हालात बेहतर होंगे। जिस वक्त अब के हालात जा रहे हैं कि कोई पार्टी एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब एक आदमी बैठने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बताओ कि इलेक्शन अकेली जमात ने तो नहीं करवा देने या अकेली ने तो नहीं लड़ लेना। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूं ज़िशान अली। इस वक्त सियासत में जो गहमा गहमी पड़ी हुई है, सियासी सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो चुकी है और एक तरफ तो इमरान खान जो है वो बड़ा जलसा भी करने जा रहे हैं और दूसरी जानिब उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो चुके हैं, जो कि पहले 13 मार्च को मुलतवी कर दिए गए थे, लेकिन अब वो वारंट गिरफ़्तारी दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से पर बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद यूनुस कौमो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया है, आपका तज़िया क्या कहता है कि इलेक्शंस होंगे कि या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 92 का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अवाम की अवेयरनेस के लिए ये सिस्टम को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। तो बात इलेक्शन की है, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो रूल कानून बना हुआ है, हमारा मसवदा है एक, उसके तहत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए भी अवाम जो है वो मुतमिन हो। एक तरफ से इलेक्शन की डेट दी जाती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। ठीक है, इलेक्शन करवाने से मुझे बताओ कि ये कैसे हालात बेहतर होंगे। जिस वक्त अब के हालात जा रहे हैं कि कोई पार्टी एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब गवर्नमेंट ने पीछे सुनते रहे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भी आए आप बैठकर कुछ सिलसिला आगे बढ़ाएं और इसको आगे लेकर चले। इलेक्शन में जो काम आगे चलना, इलेक्शन के अमेंडमेंट होती हैं, असेंबली में आए बैठ के इसको आगे बढ़ाएं। जब एक आदमी बैठने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बताओ कि इलेक्शन अकेली जमात ने तो नहीं करवा देने या अकेली ने तो नहीं लड़ लेना। ये सिस्टम ऐसे होता है, हमने भी देखा, अयूब दौर से मैं भी आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये सिस्टम जो ऐसे होता है, जो वक्त पे इक़्तिदार में होता है, जो अपोजिशन में होता है, आपस में बैठते हैं, बैठ कर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है इलेक्शन में वो करते हैं, दोनों इत्तेफाक राय से। तो यहाँ पे तो इत्तेफाक राय वाली बात नज़र नहीं आ रही। एक आदमी कह रहा है कि जी मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी हो, लेकिन अवामी दौर है, सियासी आदमी, हर आदमी को हक़ है अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी। तो जो पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए अगर असेंबली में जो जाते हैं, क्या वो असेंबली को रिज़ाइन करके घरों में आ जाते हैं? ऐसे कभी नहीं हुआ। मैंने भी 50 साल 60 साल ज़िंदगी के सियासत में गुजारे हैं। असेंबली में जाने का मकसद ये होता है कि अवाम के नुमाइंदे बन के हम आगे असेंबली में गए हैं, अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और अवाम के फलाह बहबूद के काम करेंगे। ये कभी भी कोई आदमी नहीं कहता कि जे मैं अगर इक़्तिदार में नहीं हूँ तो असेंबली डिज़ाल्व कर दी जाए। अगर असेंबलियों को डिज़ाल्व भी करना है तो फिर ये तरीक़ाकार नहीं होता कि फिर इलेक्शन करवाएं। अगर आप इलेक्शन करवा लेते हैं, चलो मैं मानता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, करवा लें, लेकिन ये पार्टी फिर ना मानेगी तो फिर क्या करोगे? अच्छा, आप फिर इस पेज पे नहीं आना। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? मैं इलेक्शन जो अवामी दौर जब भी आया है ना, अवाम की फलाह बहबूद के काम हुए हैं, लेकिन उस वक़्त बड़े सुलझे लोग, सियासी लोग थे, बड़े सुलझे फ़हमो तफ़हीम से मामलात को आगे चलाते थे। अब वो लोग मैं अब देख रहा हूँ कम है। मुझे आप बताएं कि तरीके इंसाफ का जो सिस्टम चल रहा है, अब मैं नाम लेके बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई चोरी नहीं है, मैं 50-60 साल से सियासी आदमी हूँ। मुझे ये बताएं कि ऐसी गुफ्तगू सियासतदानों को ज़ेब देती है। इन लोगों ने तो अवाम के जो आने वाली नस्ल है हमारी, उनको अवेयरनेस देनी है, उनको अच्छे सिस्टम देने हैं, उनको आगे तालीम देनी है, उनको आगे बताना है कि आपने बड़े हो के
یہ ادارے میں کام کرنا ہے، اس ادارے کو آپ نے بہتر کرنا ہے، تو کیا یہ تو نہیں ہوتا کہ میں اس کو بول کے برا بھلا کہتا جاؤں، میں اس کو برا بھلا کہتا جاؤں؟ ایسے تو ملک نہیں چلتے بھائی۔ اگر ملک کو چلانے ہیں نا تو سارے فہم و تفہیم سے بیٹھیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے 8 الیکشن لڑے ہیں بلدیاتی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو الیکشن ہار جاتے تھے نا تو میں ان کو بھی بلا کے مشورہ کرتا تھا، یار آپ سڑک بتاؤ، گلی بتاؤ کون سی بنانی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مشورے سے، اور وہ میرے مشورے سے بات کرتے تھے۔ تو یہاں پر تو یہ چیز اسمبلیوں میں نے دیکھی نہیں ہے، نہ پنجاب اسمبلی میں، نہ کے پی میں، نہ کہیں اور، نہ قومی اسمبلی میں دیکھی ہے۔ تو یہ سلسلہ میرے بھائی عوام کو خراب کرنے کے لیے چلا رہے ہیں۔ ان کا ذاتی جو مشن ہے نا وہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ میڈیا والے ہیں، میرے کہنے کی بات تو کم ہوگی لیکن آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے پبلک کو جو اویئرنیس دینی تھی، پبلک آنے والی نسل کو ہم نے بتانا تھا کہ اس ملک کو آگے لے کر آپ نے کیسے جانا ہے، تو ہم تو وہ بتا ہی نہیں رہے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ جو آدمی ہے یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ میں وہ گالی نکال کر نہیں کہنا چاہتا جو یہ نکالتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو میرے بھائی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کے لیڈروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ٹیبل پہ بیٹھیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے عوام کے جو معاملات ہیں اس کو آگے لے کے چلیں۔ عوام کے جو معاملات ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، مہنگائی کی وجہ سے عوام پس چکی ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پس چکی ہے، گیس کی وجہ سے، اور مہنگائی کے آٹا اور گھی کے پیچھے پیچھے بھاگنا، رات کو انہوں نے مزدوری بھی، سونا بھی ہے، مزدوری بھی کرنی، یہ بہت دور جا چکی بات۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ایک پارٹی جیت جاتی ہے تو کیا دوسری پارٹی ریزلٹس کو مانے گی؟ اس طرح سے تو مزید جو ہے وہ فساد برپا نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ دیکھو یہی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک پارٹی جو کہہ رہی ہے نا میں نہ مانوں والی بات ہے، وہ پہلے بھی نہیں مانے تھے اسمبلیوں میں، اب جو اسمبلیوں میں لے کے آئے تھے ان کو وہ بھی پچھتا رہے تھے، وہ پچھتا رہے تھے کہ ہم نے سوچا کچھ تھا، ان سے کام کروائیں گے، کریں گے، لیکن یہ اس قابل آدمی نہیں نکلا کہ ملک کو لے کے آگے چلے، بلکہ انہوں نے تو تمام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو مواد بول کر دے دیا ہے نا، تو میرا خیال ہے اس سے آگے تو اور کچھ نہیں آیا۔ دیکھو کوئی کسی کے ساتھ محبت سے، پیار سے کو کسی کو یہاں بٹھاتا ہے نا تو اس کو ریٹرن ایسے نہیں دیا جاتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بٹھا ہی دیا تھا الیکشنوں میں وزیر اعظم بنا کے، تو اس کے جانے کے بعد یہ چیزیں جو زبان سے نکال رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک 5 منٹ بیٹھ کے کسی کے ساتھ کھانا کھا لو نا، پانی پی لو نا، تو اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہو جاتی ہے، تو ایسے زبان نہیں بولی جاتی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ پہلے عمران خان پر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے گھڑی چوری کا معاملہ چل رہا تھا کہ عمران خان نے گھڑی چوری کی ہے، اب نون لیگی رہنماؤں کے بھی نام آگے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں چرائی ہیں، اور مریم نواز کا بھی آج کل جو سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہیں پائن ایپل کے حوالے سے، اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ تھے نا، ہم قومی اسمبلی میں نہیں گئے، ہم بلدیاتی کر رہے ہیں، لیکن جو میں ٹی وی پہ باتوں کو سنتا ہوں کرتا ہوں نا، اگر عمران خان نے گھڑی چرا کے بیچی ہے تو دوسروں نے بیچی ہے اس سے پہلے یا بعد میں، تو انہوں نے بھی وہی جرم کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے، تو پھر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کو تردید کرنی چاہیے۔ اگر عوام سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کسی کے خلاف بھی، اگر میرے خلاف بھی کوئی بات چل رہی ہوگی تو مجھے بھی اس کی تردید کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میں نے نہیں کیا، میرے اوپر بلیم ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو جس پارٹی کے اوپر الزام دیا جا رہا ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ میرے ذمہ جو لگایا گیا ہے وہ بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ اچھا آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف ملک واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ان کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ یہ بھی اچھی بات ہے بہت، یہ ورکروں کی بھی بڑی پرجوش طریقے سے ایک ورکر جوش میں ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے۔ نون لیگ کی قیادت کو میاں نواز شریف کی کافی ضرورت ہے۔ دیکھو نا، نون لیگ کی قیادت ہے ہی میاں نواز شریف، میاں نواز شریف پارٹی کے سربراہ ہیں، اور میاں نواز شریف کی پارٹی کی جان ہے۔ میاں نواز شریف ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو پارٹی تو مائنس ہو جاتی ہے۔ تو میں تو میاں نواز شریف لیڈر ہے ہمارا، اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی عوام اس کے ساتھ چلے گی۔ یہ جو آپ درنشر نے دیکھ رہے ہیں نا یہ زمان پارک میں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب میاں نواز شریف انٹر ہوں گے پاکستان میں، تو انشاءاللہ ہمارے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے ہمیں
کہ میاں صاحب نہ مارچ نہیں تو اپریل میں پاکستان میں ہوں گے۔ عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں، یادگار میں ایک بڑے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے، اس جلسے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے، سیاسی آدمی کرنا چاہیے، یہ سیاسی رنگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کو رنگ بکھیرنے چاہیے اپنی پارٹی میں آ کے، تو کرنا چاہیے اس کو، اور ہماری پارٹی کا بھی رائٹ ہے ہم بھی کریں، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا رائٹ ہے، اس کو سیاسی طور پہ کرنا چاہیے اور کرنے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ جب سیاسی میدان لگیں گے تو جلسے تو ہونے ہیں، میں سیاسی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی، میں ذاتی بات نہیں کراں گا، کیونکہ سیاسی طور پہ تو ہر آدمی کا رائٹ ہے جلسہ کرے، جلوس نکالے، لیکن پرامن، کسی کے خلاف بات ذاتی طور پہ نہ کرو، عوام کی بات کرو، عوام کے سلسلے کو آگے بڑھاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لیڈر کیسا ہے، ہماری نمائندگی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، یہ لیڈر کیسا ہے، یہ ہماری نمائندگی کر کے اسمبلی میں ہمیں معاملات کو ریلیف دے سکتا کہ نہیں دے سکتا، یہ ایسی سوچ لے کے آگے چلیں، ذاتی منا پہ کسی کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما حاجی محمد یونس ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے تو دونوں پارٹیز کو آپس میں مذاکرات کر کے مل کر بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور آگے مزید سیاست کیا موڑ لینے جا رہی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی ایسے کسی اور پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔